الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی اور اس مجلس میں شریک قابل احترام بزرگوں، محترم بھائیوں اور بہت ہی پیارے ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تربیتی اجتماع کا یہ آخری پروگرام ہے اور رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں آپ لوگوں نے سنا ہے، دیکھا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، اب بقیہ زندگی میں اللہ رب کریم آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے اور جماعت اسلامی آپ کو اس لیے بلاتی ہے کہ آپ ہمیں اور ہم آپ کو یاد دلا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس عظیم مقصد کے خاطر بھیجا ہے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں یا بھول گئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلا دے وہ نصب العین، وہ مقصد حیات جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس زندگی کے اختتام پر موت کے دروازے سے گزر کر آپ نے رب کے گود میں جانا ہے. اور جس نے آپ سے پوچھنا ہے کہ دنیا میں آپ نے بادشاہ کس کو تسلیم کیا تھا، جس نے آپ سے پوچھنا ہے کہ دنیا میں آپ کا قائد، آپ کا مرشد، آپ کا رہنما کون تھا، جس نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کس ضابطہ حیات کے تحت آپ نے زندگی گزاری ہے، من ربک ما دینک ما تقول لحق ھذا الرجل، تمہارا بادشاہ کون ہے، تمہارا نظام حیات کیا تھا، اور اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو ہم ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے رنگ اور رنگینی میں نہیں کونا. ہم میں سے ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی، خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کو ہر وقت وہ منزل یاد ہو جس کے طرف ہم نے جانا ہے. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جب موٹر وے پر ایک ڈرائیور بھول جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے یا کوئی اونگ، تو اس کا انجام تباہی، بربادی اور ناگہانی موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ کے لیے بھئی کیا ہوا تھا آپ کو، بس پتہ ہی نہیں چلا. تو اگر انسان بھول جاتا ہے، اور جس طرح شیطان نے اعلان کیا تھا کہ آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے میں حملے کروں گا، تو میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
آپ میں سے ہوشیار وہ آدمی ہے جس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو۔ اب اسکول کے بچے سے، کالج کے لڑکے سے، یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھے، جواب دے گا کہ اچھے نمبر لینا ہے، ایک گریڈ حاصل کرنا ہے۔ پروفیسر سے پوچھے، اب میں 18 میں ہوں، دل کی خواہش ہے کہ میں 20 تک پہنچ جاؤں۔ ایک پولیس سے پوچھے، کیسے SHO بنوں گا، میں IGP کیسے بنوں گا۔ ایک سیکرٹری سے پوچھے، میں چیف سیکرٹری کیسے بنوں گا۔ ایک کونسلر سے پوچھے، سوچتا ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کا اور پھر قومی اسمبلی کا ممبر کیسے بنوں گا۔ ایک دکاندار سے پوچھے، کہتے ہیں کہ کاش وہ دن بھی آ جائیں کہ میں ایک دن میں 1 لاکھ روپے کما دوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مقاصد نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا انتظام ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ جو کافر ہے چند دن کے مزے اور عیش اور عشرت ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جانوروں کی طرح پیٹ بھرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، خواہش پورا کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خاک میں خاک اور مٹی میں مٹی۔ لیکن انسان کو اللہ رب کریم نے اتنے قلیل مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ تو میرا خلیفہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے بہت خوبصورت چیز بنایا ہے۔ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے عزت سے نوازا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے حسن سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے۔ آپ جیسے اختیارات سورج اور چاند اور ستاروں کی نہیں ہے، آپ جیسے اختیارات سمندر اور پہاڑوں کی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں کسی ایک کے ساتھ دینے کا اختیار دیا ہے۔ اب بہت عظیم چیز ہے۔ یہ ڈارون کے نظریے کے مطابق کیڑا نہیں تھا، بندر نہیں تھا، یہ کسی حادثے کی صورت میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ فضول پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے آپ کو بلایا ہے، جماعت اسلامی آپ کو بلا رہی ہے کہ آپ کو وہ فرض یاد دلا دے، اس مشن سے دوبارہ آپ کو جوڑ دے جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں لایا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، اس دنیا کی بلبلیوں میں، رنگ رنگینی میں ہم مقصد کھو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، چند دن بعد آپ نے اسی محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ شفاعت فرمائیں گے، آپ قطار میں کھڑے ہوں گے، آپ انتظار میں ہوں گے۔ اگر وہ شفاعت کرنے سے انکار کرے اور قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے خود حضور گواہی دے
کہ میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا، پھر کون آپ کا ساتھ دے گا؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا پھر کون تمہارا ساتھی بنے گا؟ تو اگر قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت کے بجائے رب کے حضور گواہی دی کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، انہوں نے تو چھوڑا تھا میرے نظام کو، میرے دین کو، میری شریعت کو، اس قرآن کو، بس یہاں یہ جو 4 دن آپ نے گزارے ہیں یہ طے کر لے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کے سربراہی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ آپ شعوری لحاظ سے اللہ کے ساتھ دوبارہ وعدہ کریں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے رب، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ یکسو ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس نعرے کو، اس عہد کو، اس اعلان کو دوبارہ تازہ کر لے، جنہوں نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو دیکھا اور آخر میں اعلان کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بس میں اب اپنے چہرے کو اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی آپ کو کسی فرد کے ساتھ نہیں جوڑتی۔ فرد کیا ہے؟ جانے والا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی آپ کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جماعت اسلامی آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جماعت اسلامی کے منشور میں لکھا ہے کہ ہم مخلوق خدا کو امیر جماعت کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ہمارے منشور اور دستور میں لکھا ہے کہ کسی بھی کام کرتے وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا معلوم کر کے کام کروں گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی مہربان کا کیا طریقہ ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کے اور سارے عالم کی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ہے۔ بس میرے دوستو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج آپ کلیئر ہو جائے، آپ یکسو ہو جائے، آپ عزم کر لے، آپ ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کی بندگی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے جس کے خاطر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے اس کام کے لیے۔ اربہ اور کروڑہ لوگوں میں اللہ نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بندگی کریں تو اس کی کائنات میں کیا اضافہ کریں، اور ہم بغاوت کریں تو اس کی کائنات میں اور خدائی میں کیا کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن بندگی کریں گے تو خود کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو خود تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ایک جنت بھی تمہارے انتظار میں ہے اور ایک جہنم بھی تمہارے انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اسی طرح سجایا ہے تمہارے لیے جس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر رخصت کرتے وقت سجاتی ہے، سرما لگاتی ہے، کپڑے خوبصورت پہناتی ہے،
ان کے چلنے، ان کے بیٹھنے، ان کے بولنے کے طریقے اور سلیقے ان کو سکھاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سجایا ہے۔ سجایا ہے کہ نہیں سجایا ہے؟ جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ سورہ الواقعہ میں ہے فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع۔ ایک جنت ہے جس میں بغیر کانٹوں کے بیرے، گچھدار کیلے، لمبے لمبے سایہ، رواں دواں پانی، نہ ختم ہونے والے پل، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی جوانی آپ کے انتظار میں ہے۔ اور اسی طرح اس کے پڑوس میں جہنم ہے، شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، اس طرح بپرا ہوا غصے سے کہ جس طرح پٹنے والا ہو، بالکل گڑے ہیں خطرناک۔ جہنم کی، آگ کی ہر گڑا دوسرے سے پناہ مانگتی ہے کہ میں آگ ہوں، جلانے والی چیز، پڑوسی آگ سے مجھے پناہ دے دے۔ ایک آگ دوسری آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بقیہ جتنے سانس لینا ہے، جتنے نظریں اٹھانے کی سکت ہے، جتنے قدم اٹھانے کی اجازت ہے، جتنے صبح اور جتنے شام باقی ہے، بڑے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں گزارنے کا عہد کرے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ راستے میں کوئی پارٹی رکاوٹ ہو، کوئی کاروبار رکاوٹ ہو، والدین رکاوٹ ہو، بچے رکاوٹ ہو، مال رکاوٹ ہو، ہر چیز کو چھوڑ دے، لیکن جنت پر کسی کے ساتھ کیا نہ کرے، کمپرومائز نہ کرے۔ ان زنجیروں کو توڑ دے، آج سے توڑ دے۔ آپ خود جانتے ہیں کون سی چیز تمہارے قدموں میں زنجیر ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے عزیز و اقربا، تمہارے رشتہ داریاں، تمہارا مال، تمہارا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ ہو، چھوڑ دو ان کو۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور سب سے بڑا اور عظیم عذاب یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کی دین کے راستے میں چلنے سے محروم کیا جائے۔ مجھے اپنے ان دوستوں پر بہت افسوس آتا ہے جن کا تعلق کسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا، جن کا تعلق کسی زمانے میں جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کی اس کام سے محروم اور اس دسترخوان سے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر کا حصہ بنایا، اور اب اس گندگی کے ڈھیر میں سانس لے رہے ہیں، اس ڈھیر کے عادی ہو گئے ہیں، ان کی بدبو ان کو خوشبو لگتی ہے، وہاں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی غلامی پر وہ راضی ہے۔ یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان سے اٹھایا، حتیٰ کہ ایک تو کاتب وحی بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیاتوں کو لکھتے تھے، جو ان کو سناتے تھے، اللہ نے ان کو بھی محروم کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام خیبر کے جہاد کے بعد تیر لگنے سے مر گئے۔ صحابہ کرام نے ان کی شہادت کی بات کی۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک چادر اور ایک کمبل ڈالا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خیبر کی جہاد میں ایک کمبل بغیر اجازت کے اٹھایا تھا۔ میرے پیارے بھائیو، اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اجتماع سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، آپ کو کم از کم بس آج سے یکسو ہو جائے کہ میں نے جنت کی حصول کے لیے بقیہ زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری آرزو ہے کہ قیامت میں صالحین کے صف میں، شہداء کے صف میں، مجاہدین کے صف میں، انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کے صف میں ہمیں اٹھایا جائے۔ آپ کو یکسو ہونا چاہیے۔ یہاں سے جا کر دوبارہ دنیا میں نہیں کونا، استقامت اختیار کرنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اس نے اعلان کیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر کھڑے ہو گئے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، الاستقامت فی سبیل اللہ خیر من الف کرامت۔ 1000 کرامات سے 1000 کرامتوں سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں میدان میں داخل ہو گئے، لوگوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھرے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس نے فرمایا کہ موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شہید ہو گئے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر تو اس چیز پہ مرنا جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اور ان کے جھولی میں کچھ کھجوریں تھیں، اس کو بھی ایک طرف پھینکا اور فرمایا کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ چند کھجوریں کھا کر میں ادھر پہنچوں۔ کھجوروں کو ایک طرف پھینک دیا۔ ہمارے جھولی میں کتنے کھجور پڑے ہیں، آج ان تمام کھجوروں کو یہاں پھینک کر جائیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرے۔ میری زندگی اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے کہ ہم اس دین کو غالب کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے۔ آج اس دنیا میں دین مغلوب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبے کے لیے طائف کی طرف سفر کیا تھا۔ ایک ایک سردار کے گھر جا کر دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، ان پر پتھر برسائے، وہ لہو لہاں ہو گئے، ان کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے غلام کبھی دائیں طرف جا کر، کبھی بائیں طرف کھڑے ہو کر، کبھی آگے جا کر ان پتھروں کو
اپنی جسم پر لیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک جگہ جا کر اس کے غلام نے ان کے قدم مبارک سے ان کے جوتے کو جدا کرنا چاہا، اتنا خون بہا تھا اور اتنا جم گیا تھا کہ ان کا جوتا ان کے پاؤں سے جدا کرنا مشکل بن گیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، نبی مہربان مجلس میں تشریف فرما ہے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آ کر اعلان کیا کہ سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں اور آپ کے فلاں بیٹی کو طلاق دے دی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا داماد بھی آ کر بڑے بازار میں چوک اور چوراہے میں آپ کا نام لے کر اعلان کرے کہ آپ کی بیٹی کو میں طلاق دینے کا اعلان کرتا ہوں؟ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم باہر راستے میں بیٹھے، حضور کی بیٹی کو دیکھا اونٹنی پر سوار مدینہ کی طرف جا رہی ہے، ایسا وار کیا اونٹنی پر کو بدک گئی، اچھلتی ہوئی آگے بڑھی، اور ان کی پیاری بیٹی اون سے گر کر ایسے زخمی ہو جاتی ہے کہ اس گرنے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بچہ بھی، اس کا حمل ضائع ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت برداشت کی اس دین کے غلبے کے لیے۔ تو اگر ہمارے لیے وہ نمونہ ہے تو پھر انہی کے راستے پر جانا ہے۔ ہم نے دعوت بھی دینا ہے۔ کتنی تقاریر سن لیا آپ نے کہ دعوت عام کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنے گھر میں یہ کام کرے۔ یہ کیسے جماعت اسلامی کا رکن اور کارکن ہے؟ ان کے بیوی بھی ان کی دعوت سے بے خبر، ان کے بچے، نواسے، پوتے، بانجے، بھتیجے، پڑوسی، مسجد کا امام، گلی کے لوگ بے خبر ہے۔ میں اپنے کارکن کے بیٹے کے ولیمے میں گیا، دور دور سے جماعت کے لوگ آئے تھے، اگر نہیں تھے تو ان کے اپنے پڑوسی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ بھی کسی پڑوسی کے غمی شادی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی نہیں آئے۔ تو آپ نے جا کر سب سے پہلا حملہ اپنے گھر، اپنے بستی، اپنے محلے میں اپنی صلاحیتوں کو منوانا ہے۔ بہت مثالی معاشرہ وہی ہے، مثالی گھر وہ ہے کہ بچے بھی آپ کے ہم سفر ہو اور آپ قیادت کرے۔ یہ لقمان کے الفاظ ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے لے۔ جمعیت کا ٹور تھا ابھی، تو میرا بیٹا بھی اس میں جا رہا تھا۔ اس نے گھر میں والدہ سے اجازت مانگی، والدہ نے کہا کہ باپ سے پیسے لے۔ میں نے کہا کہ پیسے آپ دے دی، اجازت میں دوں گا۔ اس لیے اجازت دینا آسان تھا۔ کشمیر کی طرف جا رہے تھے تو اس نے پھر وائس میسج کیا کہ ہم کشمیر پہنچے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کون سے کشمیر؟ سری نگر پہنچے ہیں، بارہمولہ پہنچے یا مظفر آباد پہنچے ہیں؟ یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ سری نگر پہنچنا ہے، بارہمولہ پہنچنا ہے، وہ بھی کشمیر کا حصہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابو ایک دن آپ مجھے وہاں بھی دیکھیں گے، اللہ کرے ایک دن آ جائے ہم سری نگر پہنچے
ہم مسجد اقصی میں نماز ادا کریں، ہم مسجد اقصی میں نماز ادا کریں. یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. مسجد اقصی دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے. ہم جائیں گے انشاءاللہ ایک دن اس قبلہ اول میں، انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے حضور سجدریز ہوں گے انشاءاللہ. بس پیارے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا تھا، مثال ویسے میں نے دی کہ اپنے گھر کو ایک تحریکی گھرانہ بنا لے. یہاں سائیوال کے امیر بیٹے ہیں، ان کے بیٹی کی نکاح کے تقریب میں شریک ہوا. میری زندگی میں مثالی جوڑا تھا، اس لیے کہ نکاح تو ہم باندھتے رہتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد دلہا نے بھی جماعت اسلامی کی رکنیت کا حلف اٹھایا اور دلہن نے بھی جماعت اسلامی کی رکنیت کا حلف اٹھایا. میں ان کے والد کو دیکھ رہا تھا، ان کی بیٹی حلف پہ رکنیت اٹھا رہی تھی اور ان کی والدہ اور ان کے والد دونوں ساتھ بیٹھے تھے، اور والد کے آنکھوں سے آنسو خوشی کی وجہ سے، ان کی نکاح پہ شاید ان کو اتنی خوشی تھی یا نہیں تھی، لیکن جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کرنے پر خوشی کی وجہ سے وہ رو رہے تھے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کو شیطان کے مقابلے میں مورچہ بنا دے. سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا تقوی نہیں ہے، ظالم نظام کو چیلنج کرنا تقوی ہے. ظالموں کے ہاتھوں میں گریبان میں ہاتھ ڈالنا تقوی ہے. ظالم کے دربار میں حق کا اظہار کرنا تقوی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جانا، حق پہنچانا، یہی باغی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گھر آپ کی پشت پر ہو، آپ کا خاندان آپ کی پشت پر ہو. آپ اس درخت کی طرح نہ ہو جس کے نہ شاخیں ہو، نہ سایہ ہو، نہ پل ہو، نہ پھول دے، اور بس صرف ایک درخت ہی ہو. نہیں، آپ شجر سایہ دار بنے، آپ شجر ثمربار بنے. کوئی ویسے بھی آپ کے قریب گزرے تو خوشبو تو محسوس ہو. پل کا زمانہ ہو تو ایک پل تو ملے نا، وہ نہ بھی ہو تو کوئی بیٹھ کر سایہ تو ملے نا. جماعت اسلامی کا کارکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی. وہ ایک ویلفیئر اسلامی ریاست تھی، وہاں عدل اور انصاف کی حکمرانی تھی، وہاں حکومت لوگوں کے ضروریات پورا کرتی تھی. اس میں بادشاہ اور غریب کا کوئی تمیز نہیں تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے. دربار خلافت میں ایک عام آدمی بھی وقت کی حکمران کا احتساب کرتا تھا. ہر کمزور کی وکالت ریاست کرتی تھی. السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور دراز دیہات میں ایک خاتون کے گھر کے قریب گزرے، ان کے بچے رو رہے تھے، وہ ان کے قریب گئے، معلوم کیا تو وہاں کھانے کا نظام نہیں تھا. تسلی دے دے کر اس نے بچوں کو سلانے کی کوشش کی. امیر المومنین نے اپنے کندھے پر آٹے کا سامان رکھ کر ان کے گھر پہنچایا تو اس نے خاتون سے پوچھا کہ آپ نے
امیر المومنین کو اپنی اس تکلیف اور مصیبت کی اطلاع دی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کیا کام ہے کہ ان کو اطلاع دے دوں، یہ تو ان کا فرض ہے کہ میری حال پرسی کرے۔ اور خاتون نے کہا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو امیر المومنین بنا دے۔ اگلے دن جب وہ گھر والے ان کے دربار میں حاضر تھے تو اس نے پہچان لیا کہ وہی آدمی امیر المومنین ہے جو رات کے وقت ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ السلطان ولی، حکومت وارث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے آپ کو نوازا ہے۔ اس ملک میں نوجوانوں میں بے انتہا صلاحیت موجود ہے، وہ ساری دنیا کی قیادت کر سکتی ہے۔ اس ملک میں زرعی زمین موجود ہے، اس ملک میں پانی موجود ہے، اس ملک کے لوگوں کے پاؤں تلے سونے کے ذخائر ہے۔ آپ کس کس کی نعمت کا ذکر کرے اور جٹلائیں گے؟ ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں غربت کے ڈیرے ہیں، غربت ناچ رہی ہے، لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں، غریب کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ملازمتوں میں کمزور لوگوں کا حصہ نہیں ہے، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے دروازے عام انسان کے لیے بند ہیں، سونے کے چابی سے کھلتے ہیں۔ گنگے، بہرے، اندھے حکمران، غلام ابن غلام، اخلاق اور کردار سے عاری، کیسے ہم ترقی کریں گے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ نے تو اسلامی نظام میں قوموں کی ترقی کا راز رکھا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ دنیا اسلام کے ساتھ اس وقت 74 لاکھ فوج ہے اور اسرائیل کے ساتھ صرف 6,66,000 فوج ہے۔ عالمی اسلام کا دفاعی بجٹ 111 ارب ڈالر ہے، اسرائیل کا صرف 16 بلین ڈالر ہے۔ 160 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار، اسرائیل کے ساتھ صرف 60۔ لاکھوں کی فوج، 2.25 ارب کی آبادی، اسرائیل کے صرف 83 لاکھ کی آبادی۔ جن ممالک کا اسرائیل کے ساتھ بارڈر بھی لگا ہے 11 کروڑ تو ان کی آبادی ہے، اس کے باوجود بھی عالمی اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ جہاز نہیں ہے، ہمارے ٹینک زنگ آلود ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ توپ نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہتے ہیں یہ دیوانوں کی بات ہے، یہ پرانے زمانوں کی بات ہے، لیکن ہم نے تو اس رمضان کے آخری دنوں میں دیکھا کہ پتھر اٹھا کر بچوں نے ٹینکوں کا منہ موڑ دیا، غلیل اٹھا کر لوگوں نے اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا۔ ماں، بہنوں اور بیٹیوں نے قطاریں بنا کر مسجد اقصی کی حفاظت کی، اور بالآخر اسرائیل کو شکست ہو گئی، سرنگو ہو گیا، دنیا نے ان کی شکست کو تسلیم کیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
بالحق ان اللہ رما، تم وار کرتے ہو یہ آپ کا نہیں، یہ میرا وار ہے۔ ہم نے اپنے پڑوس میں افغان مجاہدین کو دیکھا، کچھ نہیں تھا، روسی سپر طاقت کو شکست دی، افغانستان کو روسیوں کے لیے قبرستان بنایا، ان کے بڑے بڑے ٹینک، ان کے بڑے بڑے توپ ہاتھیوں کی طرح اس سے بھی بڑے، وہ جلال آباد سے لے کر کابل اور قندھار اور ہرات کے گلیوں اور کوچوں میں خام مال اور خام لوہی کی طرح لوگ اٹھاتے تھے، جلاتے تھے، فروخت کرتے تھے، اسکرپ بنا کر فروخت کرتے تھے۔ خوست کے بازار میں ایک دکاندار سے ایک افغانی نے مطالبہ کیا کہ قرض سامان دے دے۔ انہوں نے کہا کہ بابا کہاں سے پیسے دوں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ روسی دوبارہ بمباری کریں گے تو ان کے اسلحہ کو پھر میں چین کر اٹھا کر جلا کر آپ کے پاس پھر لاؤں گا۔ ہم نے دیکھا کہ جب روسیوں کو شکست ہوئی تو دنیا نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو امریکہ نے ساتھ دیا، ورنہ ایک سپر طاقت کو ایک غریب قوم کیسی شکست دے سکتی ہے؟ تو پھر 46 ممالک نے مل کر نیٹو کی صورت میں دوبارہ حملہ کیا، تو پھر دوبارہ افغانستان نیٹو فوج کا قبرستان بن گیا، اور اب دوبارہ ایک اور سپر طاقت نے، جس کے ساتھ ساری دنیا کے بدماش اور غنڈے بھی شامل تھے، اب وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ امریکہ نے ہر اسلحہ استعمال کیا، ہر داؤ، ہر وار، ہر دھوکہ اور ہر وہ طریقے کو جو استعمال کر سکتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایمان جیت گیا اور لوہا ہار گیا۔ اور اب امریکیوں کا ایک ہی درخواست ہے کہ جب ہم واپس جا رہے ہوں تو ہمارے اوپر حملے نہ کرنا، تاکہ ہماری فوجی ہیلی کاپٹر سے لٹک کر بھاگنے پر مجبور نہ ہو۔ ہمیں ذرا اپنا سامان سمیٹنے دینا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو افغان مجاہدین کے بجائے روسیوں کے ساتھ تھے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بڑی تکلیف ہے امریکہ کے شکست اور افغانوں کی کامیابی پر۔ کل میں نے کچھ کالم پڑھے جنہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ اسرائیل کے مقابلے میں حماس کا ہے، حماس کا علاج کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے اس خطے میں فساد ہے۔ یہی وہ دشمن کے ایجنٹ لوگ، انہی لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی لوگ ہیں جو تمہاری اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جماعت اسلامی کا مقابلہ کرتے ہیں، کوئی لمحہ اعتراض کا، تنقید کا ضائع نہیں کرتے۔ یہ دشمن کے ایجنٹ ہے، یہ امت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ کل کسی نے پاکستان پر حملہ کیا، یہ حملہ آور کے ساتھ ہوں گے، کل بھی یہ حملہ آور کے ساتھ تھے، یہ روس کے ٹینکوں کے انتظار میں تھے، یہ انڈیا کے ٹینکوں کے انتظار میں ہے۔ اس لیے میرے دوست، اس ملک کو بچانا ہے۔ بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو۔ یہ نہ F-16 بچا سکتے ہیں، نہ ایٹم بم بچا سکتا ہے، نہ کوئی بڑی فوج اس کو بچا سکتی ہے۔ اس ملک کو بچائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب اس ملک میں اسلامی نظام آ جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست سکھائی ہے۔ اس نے فرمایا ہے اذا کان امراؤکم خیارکم، اگر تمہاری حکمران بہترین لوگ ہو،
وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور اگر تمہارے مالدار لوگ سخی ہو، پیسہ خرچ کرنے والا ہو، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات مشاورت کے ساتھ چلتے ہو، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، پھر تمہارے لیے زندگی بہت بہتر ہے موت سے۔ پھر اس حکومت کا ساتھ دینا، پھر اس نظام کو مضبوط کرنا۔ لیکن فرمایا ہے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، جب بد کردار لوگ تمہاری حکمران بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور بخیل بن جائے تمہارے غنی اور مالدار سرمایہ دار لوگ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہاری اختیارات عورتوں کے ہاتھوں میں چلی جائے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے موت بہتر ہے زندگی سے۔ ہمارے اوپر اب کیسے حکمران ہیں؟ بد کردار لوگ ہیں، جن کے اخلاق کا کوئی معیار نہیں ہے، جو کہتے ہیں میرے پرائیویٹ ذاتی معاملات کو نہ چلنا، یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ آپ ان سے پوچھے عید کی نماز کہاں ادا کی، انہوں نے کہا یہ میرے پرسنل افیئر ہے، اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنا۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مرنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے اپنی جدوجہد کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے چلنا ہے، آپ نے معاشرے کو منظم کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو اسلامی نظام کا پیغام پہنچا دے، اور لوگوں کو پیغام دے دے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا حل اسلامی نظام میں ہے۔ لوگوں کو پیغام دے دے کہ عدل اور انصاف کی ضمانت اسلامی نظام ہے۔ لوگوں کو پیغام دے دے اسلامی نظام آئے گا، یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنے گی، تم عزت میں رہو گے، دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کرو گے۔ اسلامی نظام کے بغیر کتنے جرنیل آئے اور چلے گئے، کتنے سرمایہ دار آئے اور چلے گئے، تمہارے زخموں میں، تمہاری تکلیفوں میں، تمہاری مصیبتوں میں اضافہ ہوا۔ یہی وہ عظیم سنت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں 5 وقت نماز با جماعت کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، روزانہ ایک حدیث یاد کر کے اپنے عملی زندگی میں اس کو اپنانا، اپنے والدین کا احترام کرنا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، نفرت کی بجائے محبتوں کو عام کرنا، لوگوں کو دور کرنے کے بجائے اپنی سینے سے لگانا، اپنے اخلاق اور اپنے رویوں کو لوگوں کے لیے ایسے بنانا کہ آپ کی شخصیت شہد سے میٹھی شخصیت ہو، آپ کی شخصیت میں ماں کی طرح محبت ہو، باپ کی طرح شفقت ہو، بھائی کی طرح سہارا بھی بنے۔ ایسی شخصیت اور ایسا کارکن ہم چاہتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے جہاں جماعت اسلامی کی تنظیم نہیں ہے، وہاں تنظیم قائم کریں گے، گلی کے سطح پر، بلاک کوٹ کے سطح پر، یونین کونسل کے سطح پر، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں آپ خود کھڑے ہوں کہ میں جماعت اسلامی ہوں، میں جماعت اسلامی کا سفیر ہوں، میں داعی الی اللہ ہوں، میں مجاہد فی سبیل اللہ ہوں، میں ظالموں کے خلاف اس گلی میں کھڑا ہوں، میں اس نظام کو چیلنج کرنے والا انسان ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پوری عزم اور ایک زبردست جرأت اور بہادری کے ساتھ منصورہ سے اپنے گھر جانا ہے اور اگلے مرحلے میں اپنی بستی کے باقی لوگوں کو یہاں پہنچانا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب مولانا استاد حافظ سیف الرحمان صاحب کا، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
सच्ची बात यह है कि 5 आदमियों की मेहमान नवाजी भी एक दिन तो मुमकिन है, लेकिन मुसलसल मुश्किल होता है। लेकिन ये एक ऐसी टीम है, मैं खुद हैरान होता हूँ कि 1500 लोग यहाँ आते हैं, ये कैसे यहाँ आराम के साथ वक़्त गुजारते हैं, सलीक़े के साथ रहते हैं और इसार और कुर्बानी के साथ वक़्त गुजार कर वापस चले जाते हैं। फिर हमें खतूत लिखते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन अय्याम वो थे जो हमने मंसूरा में गुजारे हैं। आपने भी यहाँ जाना है तो अगले मरहले में अपने अपने इलाक़ों से लोगों को उठाकर यहाँ पहुँचाना है। हज़रत मसअब बिन उमैर की तरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा था मदीना मुनव्वरा। 1 साल गुजारने के बाद उसने उस शिरकी माहौल में 75 अफराद का काफ़िला बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था। तो आप भी हमारे सफ़ीर हैं, आप भी हमारे एम्बेसडर हैं, आप भी हमारे नुमाइंदे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अपने घर को, अपने गली को, अपने बस्ती को जमात इस्लामी का, इस्लामी तहरीक का मरकज़ बनाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।